الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا خلقت لكم وأنكم خلقتم للآخرة وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مغلاقا للخير ومفتاحا للشر أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی نسبت پر یہاں جمع فرمایا. دین کی نسبت پر جمع ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتجالسین فیہ، کہ میری محبت ان مستورات پر واجب ہو گئی جن کا آپس میں بیٹھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرماوے. جس طریقے پر ہم یہاں جمع ہوئی ہیں اس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کے اندر بھی جمع فرماوے. میری دلی محترم ماں بہنوں، ہمارا جمع ہونا اور اللہ کے دین کی بات کو سننا، اس سے بہت بڑا نفع ہوتا ہے. 24 گھنٹے ہمارے سامنے دنیا کی باتیں آتی ہیں، دنیا کے مذاکرے ہوتے ہیں، 4-5 عورتیں جمع ہو جاتی ہیں، گھر میں بچوں کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے، شوہر کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے. لیکن اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں اور ہمارے باہر کی بیٹھنے کی زندگی میں ہمارا مذاکرہ صرف دنیا کا ہوتا ہے. ہماری دنیا بنے کپڑوں کے مذاکرے ہوتے ہیں، گھروں کی بناوٹ کے مذاکرے ہوتے ہیں، کپڑوں کی ڈیزائن کے مذاکرے ہوتے ہیں، سونا و چاندی کے زیورات کے مذاکرے ہوتے ہیں. لیکن مذاکرے نہیں ہوتے تو ایمان بنانے کے نہیں ہوتے اور زندگی بنانے کے نہیں ہوتے کہ ہماری زندگی قیمتی بن جائے، ہماری زندگی سنور جائے، ہمارا ایمان مضبوط بن جائے، ہمارا عمل مضبوط بن جائے، ہمارا عمل ٹھیک ہو جائے. یہ مقصد ہوتا ہے زندگی کا، یہ مقصد ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے دنیا کے اندر رہ کر دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بناوے. دنیا چھوڑنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قارون کو فرمایا تھا کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ. اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو نعمت کے اثرات اپنے بدن پر ظاہر ہو، کپڑوں کی شکل میں، کھانے پینے کی شکل میں. لیکن جس نے نعمتیں دی ہیں ان کو نہیں بھولا. وہ نعمتیں دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا مسجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا معبود ہے. اسی اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم سب کو جانا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہے، یہ جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ تندرستی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور ہم جو اچھے کپڑے پہنتے ہیں، خود کا مکان ہے، یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر ہم شکریہ ادا کریں. ایک تو شکر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ زبان سے بولے الحمدللہ، تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے یہ نعمتیں دی. زبان سے الحمدللہ کہنے سے بھی شکر ادا ہو جاتا ہے. لیکن اصل حقیقی شکر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات میں استعمال کرنا. اللہ نے جان دی ہے تو جان وہاں لگے جہاں اللہ کا حکم ہے. اللہ نے مال دیا ہے تو مال وہاں لگے جہاں اللہ کا حکم ہے. اللہ نے تندرستی دی ہے تو تندرستی وہاں لگے جہاں اللہ کا حکم ہے. اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہے، اللہ نے ہمیں کان دیے ہیں، اللہ نے ہمیں زبان دی ہے، اللہ نے ہمیں پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، اللہ نے ہمیں چلنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں پیر دیے ہیں. اللہ نے بڑی بڑی نعمتیں ہماری بدن کی دی ہیں. اللہ قرآن کریم میں فرماتے میرے بندو، اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت، اگر آسمان کو دے کر اللہ کی قدرت سمجھ میں نہیں آئی اور زمین کو دے کر اللہ کی قدرت سمجھ میں نہیں آئی، تو میرے بندو تم صرف اپنے بدن کے اندر اپنی باڈی میں غور و فکر کرو، تمہیں بنانے والا کون ہے. ایک خوبصورت قسم کی آنکھیں اور ایک بہترین قسم کے کان، یہ کتنی بڑی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. تو ان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات میں استعمال کرنا.
ہمارا آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہو جائے، ہمارا زبان کے بول صحیح ہو جائے، ہمارا کانوں کا سننا صحیح ہو جائے، ہمارا دماغ کا سوچنا صحیح ہو جائے، ہمارے ہاتھوں کی حرکت صحیح ہو جائے، ہمارا پیروں کا چلنا صحیح ہو جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات میں استعمال کرنا، کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اور شیطان کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں چلانا کہ شیطان کا راستہ الگ ہے، اللہ کا راستہ الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ اللہ تک پہنچاتا ہے، اور شیطان کا راستہ انسان کو جہنم تک پہنچاتا ہے، جہاں جہنم میں بڑے بڑے سانپ ہے، بڑے بڑے بچھو ہے۔ اس سے میری بہنوں، اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا والے کام میں استعمال کرے، لیکن اسی وقت ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی مرضیہ کے مطابق استعمال کرنا اسی وقت آسان ہوگا جبکہ ہماری زندگی میں ایمان ہوگا۔ سب سے بڑی بنیادی چیز جو ہے وہ ایمان ہے، کہ ہمارے دلوں کا یقین ٹھیک ہو جائے کہ کرنے والی ذات، دھرنے والی ذات صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ہمارے دلوں میں اللہ کا تعلق پیدا ہو جائے، ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے، ہماری دلوں کی دنیا بدل جائے۔ سب کچھ کرنے والا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یہ یقین ہمارے دلوں کے اندر رچ جاوے، یقین ہمارے دلوں کے اندر بس جاوے، بس اسی کا نام ایمان ہے۔ جب ایمان بن جاتا ہے تو ہماری عملی زندگی اچھی ہو جاتی ہے، ایمان بن جاتا ہے تو اعمال خوبصورت بن جاتے ہیں، ایمان بن جاتا ہے تو آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہو جاتا ہے، ایمان بن جاتا ہے تو زبان کا بولنا صحیح ہو جاتا ہے، ایمان بن جاتا ہے تو کانوں کا سننا صحیح ہو جاتا ہے، ایمان بن جاتا ہے تو ہمارا پورا کا پورا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ایمان بن جاتا ہے، ہماری پوری کی پوری باڈی ان کاموں میں استعمال ہوتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ کی نافرمانی بوجھ بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں جانا ایسا لگتا ہے جیسا کہ آگ میں کودنا۔ یہ ایمان کی علامت ہے۔ ایمان بن جاتا، اس کی نشانی کیا ہے کہ اتنا ایمان بنانا فرض ہے کہ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر کھڑا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچاوے، خلوتوں کے اندر بھی اللہ کی نافرمانی سے بچے اور جلوتوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے، کہ ہمارا آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہو جائے، ہماری زبان سے کسی کی غیبت نہ نکلے، ہماری زبان سے کسی پر طعنہ نہ نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میرے معراج کا سفر کیا اللہ کے نبی نے، تو آپ نے معراج کے سفر میں آپ نے دیکھا کہ جہنم میں عورتوں کو، کہ جہنم میں بہت ساری عورتیں جہنم میں زیادہ ہے، مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی جنت میں جہنم میں بھرمار ہے، اور عورتوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، عورتوں کو مارا جا رہا ہے، عورتوں کو پیٹا جا رہا ہے، عورتوں کو قسم قسم کی تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے حج کے عید کے موقع پر آپ نے مستورات کو خطاب دے کر فرمایا، یا معشر النساء، یہ عورتوں کی جماعت، تصدقنا، صدقہ خوب دیا کرو، میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور انس بن مالک کی والدہ ام سلیم نے پوچھا، لما یا رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، جہنم میں جانے کی بنیاد کیا ہے؟ جہنم میں عورتوں کو اللہ تعالیٰ داخل کیوں کرے گا؟ تو میرے آقا نے 2 گناہ فرمائے کہ یہ 2 گناہ اور یہ 2 بیماریاں عورتوں میں کثرت سے ہوتی ہے، کہ نماز کے پڑھنے کے باوجود بھی عورت یہ گناہ کرتی ہے، زکوٰۃ کے دینے کے باوجود بھی عورت یہ گناہ کرتی ہے، اللہ کے راستے میں جانے کے بعد بھی عورت یہ گناہ کرتی ہے۔ پہلا گناہ فرمایا تکثر اللعنہ، کہ عورتیں غیبتیں زیادہ کرتی ہے، عورتیں لعن طعن زیادہ کرتی ہیں، دیرانی جیٹھانی کی غیبت کرے اور جیٹھانی دیرانی کی غیبت کرے، اور ساسو اپنی بہو کی غیبت کرے، اور بیوی اپنے شوہر کی غیبت کرے، اور شوہر اپنی بیوی کی غیبت کرے۔ ہمارا پورا کا پورا گھرانہ اللہ کی نافرمانی میں چل رہا ہو، کہ ہماری زبان بے قابو ہو چکا ہو، ہماری زبان جھوٹ بول لگی ہو، ہماری زبان کسی پر الزام لگا رہی ہو، ہماری زبان طعنہ دے رہی ہو، ہماری زبان سے گالیاں نکل لگی ہو، کہ ماں بچے کو بھی گالی بولتی ہو، اور بیوی شوہر کو گالی بولتی ہو، ساسو اپنی بہو کو گالی بولتی ہو، اور بیوی اور دیرانی اپنی جیٹھانی کو گالی بولتی ہو، کہ زبان کے لعن طعن کی بنیاد پر اور زبان کے غلط استعمال کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کو جہنم میں ڈالے گا۔ اس سے میری پیاری بہنوں، سب سے بڑی بنیادی بات ہے کہ جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بدن کے اعضاء دیے ہیں، کہ ہمارا پورا کا پورا جسم، ہمارا پورا کا پورا بدن، ہماری پوری کی پوری باڈی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں استعمال ہو جائے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کے پابند ہو جائے، کہ جو کرنے کا ہے وہ کرنا ہے اور جو نہیں کرنے کا وہ نہیں کرنا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ،
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جو باتیں تم کو دی ہیں ان باتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور اپنی زندگی کا مقصد ان باتوں کو بتا لو، اور جن باتوں سے روکا ہے ان باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جن چیزوں سے روکا ہے اللہ کے نبی نے ان کو کرنا نہیں، ان کو ہم اس طریقے پر بچے جس طرح ہم سانپ سے بچتے ہیں، جنگل کے شیر سے بچتے ہیں اور آنکھ سے بچتے ہیں، اس طریقے پر اپنے آپ کو اور اپنی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچاوے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اے ایمان والے مرد و ایمان والی عورتوں، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ ایمان والو، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، ایمان والو، اپنے آپ کو بھی اللہ کے دین کا پابند بناؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا پابند بناؤ۔ ایمان والو، اپنے آپ کو بھی گناہوں سے بچاؤ اور اپنی اولادوں کو اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ۔ جب ماں باپ کی زندگی میں دین ہوتا ہے تو اولاد کی زندگی میں دینداری آتی ہے۔ سب سے پہلے اپنے کو پابند بننا پڑے گا۔ جب ہمارا ایمان مضبوط بنے گا تو ہمارے بدن سے نکلنے والے اعمال اللہ کو راضی کرنے والے بنیں گے۔ ہماری نمازوں کی پابندی آئے گی، قرآن کی تلاوت کی پابندی آئے گی، اللہ کے ذکر کی پابندی آئے گی، صبح شام تسبیحات کی پابندی آئے گی، اور راتوں کی تنہائیوں میں ماں اللہ کے سامنے رونے والے بنے گی۔ جب ماں راتوں کو روئے گی تو اولاد اللہ کے سامنے اٹھے گی۔ میری بہنوں، جتنے ہمارے بڑے بڑے بزرگان دین گزرے ہیں جن کا ہم نام لیتے لیتے ہماری زبان میٹھی بن جاتی ہے، ان کا نام لینے میں ہمیں لذت آتی ہے، چاہے وہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ہو، غوث پاک حضرت معین الدین چشتی اجمیری ہو، اور جنید بغدادی ہو، سیدنا عبد القادر جیلانی ہو، اور سری سقطی ہو۔ جتنے بڑے بڑے اولیاء دنیا میں گزرے ہیں، ان اولیاء کی قربانی کے پیچھے، ان اولیاء کی ولایت کے پیچھے اور ان اولیاء کرام کے بزرگوں کے پیچھے ان کی ماؤں کی بڑی بڑی قربانیاں ہیں اور ان ماؤں کی بڑی دینی تربیت ہے۔ جب ماؤں کی زندگی میں دین آتا ہے تو اولاد کی زندگی میں دین آتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے ایمان کو ٹھیک کرنا ضروری ہے، اپنا عقیدہ صحیح ہو جائے، کہ اپنی توحید مضبوط ہو جائے اور اپنے دلوں میں اس بات کا اپنے دلوں میں بات پیدا ہو جائے کہ مجھے سب کچھ دینے والا میرا اللہ ہے، یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، روزی اللہ دیتا ہے، روٹی اللہ دیتا ہے، بوٹی اللہ دیتا ہے، بارش اللہ برساتا ہے، تندرستی اللہ دیتا ہے، اولاد اللہ دیتا ہے، یہ سب کچھ کرنے والا میرا اللہ ہے۔ اور دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم قلبک لی فلا تدخل فیہ حب غیری، اے ابن آدم، یا آدم کی بیٹی، تیرا دل تو میرے لیے ہے، میرے علاوہ کسی اور کی محبت اپنے دل میں داخل مت کر۔ اپنے شوہر سے بھی زیادہ اپنے دل میں اللہ کی محبت ہو، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ اپنے دل میں اللہ کی محبت ہو، اور اپنے اولاد سے بھی زیادہ اپنے دل میں اللہ کی محبت ہو، اپنے کاروبار سے زیادہ اپنے دل میں اللہ کی محبت ہو، سونا اور چاندی کے زیورات سے زیادہ، اچھے اچھے کپڑوں سے زیادہ، اپنے گھر اور اپنے گھروں کے فرنیچروں سے اور اپنے گھروں کے برتنوں سے بھی زیادہ میرے اور آپ کے دل میں اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اللہ کے راستے کے دین کی محنت کی محبت ہونا، یہ ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ کی محبت سب سے پہلے آ جائے۔ سب سے پہلے اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی محبت دل میں آ جائے، پھر اللہ کے نبی کی محبت دل میں آ جائے، تب جا کر ہمارا ایمان مکمل ہوگا، ہمارا کلمہ مکمل ہوگا۔ ہم کلمہ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ اسلام کا کلمہ ہے، یہ کلمہ ایمان کا کلمہ ہے۔ اس کلمے کے تقاضے ہیں کہ ایک کلمہ ہماری زندگی کا مقصد بن جائے، ہمارے دل میں ایک کلمہ جس طریقے پر آ جائے ہماری باہر کی زندگی کلمے کے مطابق ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ جب دل میں آتا ہے تو محمد رسول اللہ یہ جسم میں ظاہر ہوتا ہے۔ ہمارے اخلاق بتائیں گے ہمارے دل میں لا الہ الا اللہ ہے، ہمارا لباس بتائے گا ہمارے دل میں لا الہ الا اللہ ہے، ہمارا زندگی گزارنا، ہمارا رہن سہن، ہماری معاشرت، ہماری پاکیزہ زندگی یہ بتائے گی کہ میرے اور آپ کے دل میں لا الہ الا اللہ ہے۔ جب دل میں اللہ آ جاتا ہے، اللہ کی محبت، اللہ کا یقین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر جب دل میں آ جاتا ہے تو دنیا کی تمام چیزیں اللہ کے حکموں کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہے۔ کہ نماز کا وقت ہو چکا،
اب میں گھر کا کام نہیں کر سکتی، برتن دھو رہی تھی کہ کان میں اذان کی آواز پڑی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ایک مسلمان مرد کی عورت کی شان ہوتی ہے کہ اذان کے وقت چپ ہو جائے اور چپ ہو کر اذان کے کلمات کے جواب دے۔ وہی کلمات بولنے ہیں جو مؤذن اذان میں بولتا ہے، اللہ اکبر کہے تو ہم اللہ اکبر کہیں اور اذان کو خاموشی کے ساتھ سنیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے مردوں کو، میرے بیٹوں کو مسجد کے اندر بلا رہا ہے اور مستورات کو گھر میں نماز پڑھنے کی حکم دے رہا ہے۔ اذان کے بعد کی دعا پڑھے اور دعا پڑھتے ہی جتنے بھی اپنے گھریلو کام کاج ہیں ان کو ایک طرف کر کے، اب میں گھر کے کام کاج نہیں کر سکتی، میں برتن بعد میں دھوؤں گی، پہلے میں خدا کے حکم کو پورا کروں گی۔ ہمارا دل کا مقصد، ہماری طبیعت ثانیہ اللہ کا حکم بن جائے۔ اس کو بولتے ایمان، کہ ہماری دلوں میں اللہ کا اتنا تعلق پیدا ہو جائے کہ اللہ کا حکم ہمارے سامنے آوے تو دنیا کے بڑے بڑے کام ہمیں کچھ بھی نظر نہ آوے کہ اللہ کا حکم بہت بڑا ہے، اور سب سے پہلے میں اور آپ اللہ کے حکم کو پورے کرنے والی بنے۔ کہ نماز کا حکم آ گیا، اب میں اچھی طرح وضو کروں گی اور وضو میں پردے کا خیال کروں گی، اور میں اچھی طرح فرائض واجبات سنتوں کو ادا کروں گی۔ وضو کے پہلے کی دعا، وضو کے درمیان کی دعا اور وضو کے بعد کی دعا پڑھنے کے بعد اچھی طریقے پر وضو کر کے میں گھر کی کوٹھڑی میں جہاں کسی مرد کی اور جور نہ ہو، جہاں راستہ نہ پڑتا ہو، گھر کے الگ کمرے میں مصلی بچھا کر آدھا گھنٹہ پورا گھنٹہ اللہ کے سامنے عبادت کروں گی، اور اس طریقے پر نماز پڑھوں گی گویا کہ میں نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہی ہوں، صفت احسان کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ نماز تو پڑھی ہے، ہم نے نیت تو باندھی، لیکن میرا اور آپ کا دل کاروبار کی طرف ہے، میرا اور آپ کا دل گھر کے کاموں کی طرف ہے، ابھی روٹی پکانی ہے، ابھی سالن پکانا ہے، ابھی بچے اسکول سے آئیں گے، ابھی بچے مدرسے سے آئیں گے، ان کو ناشتہ دینا ہے، ان کو چائے پلانی ہے۔ سارے خرافات اور سارے گھر کے کام کاج ہمارے دل میں چل لگے ہو اور ہم نماز کے اندر ہو، یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، اور یہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر پھینک دیتا ہے۔ ہم نمازوں کو اچھی بناوے، ہمارا ظاہر بھی اچھا ہو اور ہمارا باطن بھی اچھا ہو، کہ میں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں۔ کہ نماز پڑھنے والی اللہ کی بندی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتی ہے، المصلی یناجی ربا، کہ نماز پڑھنے والی اپنے پروردگار سے چپ کے باتیں کرتی ہے۔ اس طریقے پر مصلی بچھا کر ہم نماز پڑھ رہی ہو کہ نماز پڑھتے پڑھتے آنکھوں میں آنسو چھلک اٹھے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ پہلے کیفیت بناوے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہی ہوں۔ اگر یہ کیفیت نہ بنے تو اتنی تو کیفیت بناوے کہ میرا اللہ مجھے نماز میں دیکھ رہا ہے، میری آنکھوں کو دیکھتا ہے، میں کہاں دیکھتی ہوں، میں زبان سے کیا پڑھتی ہوں، میں اپنے دل و دماغ میں کیا سوچتی ہوں، میرا اللہ برابر میری طاق میں ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، میری بندی تو جانتی نہیں میں تجھے برابر دیکھ رہا ہے۔ ایسی نمازیں جو نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، جب ایسی نمازیں پڑھی جاتی ہے تو نماز کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ اللہ روزی کی تنگی کو دور کر دیتا ہے، اللہ گھروں میں روزی کی فراوانی، اللہ ہمارے شوہر کی کمائی میں اللہ برکتیں دیتا ہے، گھروں میں رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ جنت کو فرض کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والی عورتیں یقیناً کامیاب ہو گئی جو اپنی نمازوں میں دھیان سے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتی ہیں۔ اور آگے میرے اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، کہ جو نماز کی پابندی کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جنت دے گا جو جنت الفردوس ہے، جن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تمام کی تمام جنتیں اللہ نے فرشتوں کے ذریعے بنوائی، اللہ نے امر کن سے بنوائی، لیکن اللہ نے خود جنت الفردوس اپنے ہاتھ مبارک اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز کی پابندی کرنے والے مردوں کو اور نماز کی پابندی کرنے والے عورتوں کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کے اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجے گا۔ ایک عورت اللہ کے نبی کے خدمت میں آئی، صحابیہ تھی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم میرا بیٹا حارث اللہ کے راستے میں گیا ہے اور اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہو گیا، تو میرا بیٹا جنت میں ہے یا میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا جنت ایک نہیں ہے، انہا جنان، جنت تو بہت ساری ہے، وان ابنک جنت الفردوس، تیرا بیٹا تو جنت الفردوس کے باغوں کے اندر گھوم رہا ہے۔ میری بہنوں، نمازوں کی پابندی کرو، ہماری نماز
ہم بھی خود نماز کی پابندی کریں، ہمارے بچے نماز کی پابندی کریں، ہمارے شوہر نماز کی پابندی کریں۔ جن کے گھروں میں نماز کی پابندی نہیں ہوتی، تم کتنا بھی کما لو، اللہ روزی کی برکتیں کھینچ لیتا ہے، اللہ روزی کی تنگی کو ڈال دیتا ہے، اور نماز کے نہ پڑھنے پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی وعیدیں ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا من فاتتہ الصلاۃ کانما وطر اہلہ ومالہ، جس عورت کی، جس مرد کی نماز فوت ہو گئی گویا کہ اس کا پورا خاندان ختم ہو گیا۔ ایک مثال دے کر میرے نبی نے سمجھایا، ایک انسان اپنی گاڑی میں اپنے بال بچوں کو، بیوی کو لے کر سفر کر رہا ہو، خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جاوے، اکسمات ہو جاوے، اور مرد کے سامنے بیوی تڑپ تڑپ کے مر رہی ہو اور بچے تڑپ تڑپ کے مر رہے ہو، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے، کسی کا پیر کٹا ہے، کسی کی آنکھیں نکل گئی ہیں اور کسی کا دڑ ختم ہو چکا ہے، باپ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہو، میرے نبی نے فرمایا اس سے بھی زیادہ نماز کے چھوڑنے کا غم ہونا چاہیے۔ من فاتتہ الصلاۃ، جس کی نماز فوت ہو گئی اس کو اتنی تکلیف ہونی چاہیے کانما وطر اہلہ ومالہ، گویا کہ اس کا خاندان ختم ہو گیا، گویا کہ اس کا خاندان ختم ہو گیا، گویا کہ اس کی پوری فیملی کی فیملی ختم ہو گئی اور اس کی مال و دولت برباد ہو گئی۔ اسے میری بہنوں اپنے گھروں میں نماز کی پابندی کرو، اپنے چھوٹے بچوں کو بھی نماز پڑھاؤ۔ آپ نے گھر میں دیکھا ہوگا جب ماں نماز پڑھتی ہے نا، ماں نماز، تو چھوٹے چھوٹے بچے ماں کی نقل کرتے ہیں، ماں مصلی بچھاتی ہے تو چھوٹے بچے مصلی بچھاتے ہیں، ماں رکوع کرتی ہے تو بیٹا رکوع کرتا ہے، ماں سجدہ کرتی ہے تو بیٹا سجدہ کرتی ہے، کہ بچے تو ماں کی نقل کرتے ہیں۔ ماں کی زندگی میں دین ہوگا، اولاد ہماری دیندار بنے گی، اولاد ہماری اللہ کو پہچاننے والی بنے گی، ہماری اولادوں کی زندگی میں شریعت سنت زندہ ہوگی جبکہ گھروں میں دین ہوگا۔ سب سے پہلے بچوں کو دین پر لانے کے لیے تربیت ماں کی کرنا ضروری ہے، لیکن ماں باپ اسی وقت تربیت کریں گے جبکہ ماں باپ کی خود کی زندگی میں دین ہو۔ اس سے میرے بہنوں ایمان کو مضبوط بناؤ، ایمان مضبوط بنے گا تو اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو قبول کرے گا، اللہ ہماری دنیا بھی بنائے گا، اللہ ہماری آخرت بھی بنائے گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جن کی زندگی میں نیک عمل ہیں، جنہوں نے دنیا میں بڑے بڑے اچھے اچھے کام کیے، اللہ کے احکامات کو پورا کیا، اللہ کے نبی کی شریعت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا اور زندگی پردے کے ساتھ گزاری، بشرطے کہ ایمان والا مرد ہو، ایمان والی عورت ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں چین ہے، اللہ تعالیٰ ان کو حیات طیبہ عطا فرمائیں گے۔ فلنحینہ حیاتا طیبہ، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حیات طیبہ دیں گے، اللہ خوشگوار زندگی ہمیں عطا فرمائیں گے، چین والی زندگی، سکون والی زندگی اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے گا، چین والی زندگی، سکون والی زندگی، کہ میاں بیوی سے محبت کرے گا، بیوی شوہر سے محبت کرے گی، ہماری اولادیں ہماری فرما بردار بنے گی، ہماری اولادیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے گی، ہمارے گھروں سے جھگڑے فساد اللہ ختم کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اگر تھوڑی روزی ہوگی، ہماری آمدنی کم ہوگی، کہ شوہر رکشہ چلاتا ہے یا شوہر مزدوری کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، کسی جگہ پر سیکیورٹی میں ہے، بڑی محنت سے 15,000 12,000 گھر پر لاتا ہے، لیکن میرا اللہ ایمان اور اعمال کی بنیاد پر اللہ روزی میں برکت دے گا، اللہ تعالیٰ بیماریوں کو ختم کرے گا، گھروں میں چین سکون والی زندگی آئے گی اور ہمارا گھر جنت جیسا ہمارا گھر بنے گا، شرط ہے زندگی میں ایمان ہو اور زندگی میں نیک عمل ہو۔ یہ تو دنیا میں ہوگا، اور میرا اللہ آخرت میں نیک عمل کا بدلہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، اللہ ایمان اور نیک عمل کی بنیاد پر اللہ نے بطور مہمانی کے اپنے بندوں اور اپنی بندوں کے لیے اللہ نے جنت الفردوس بنائی ہیں، اللہ ہمیں جنت میں بھیجے گا، اور جنت میں اللہ نے بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں، ایسی نعمتیں نہ ہماری آنکھ نے دیکھی ہیں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، نہ کبھی ہم نے جنت کی نعمتوں کو سنا ہے اور نہ کبھی جنت کی نعمتوں کا ہمارے دل پر خیال گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اللہ نے جنت بنائی ہے، اس لیے میری بہنوں، میری محترم دینی ماں بہنوں، اپنی زندگی کو نماز والی بناؤ،
اللہ کی حکم والی بناؤ. ہمارے بچے مسجدوں میں آوے. اکثر مجمع فجر میں سو جاتا ہے. ماں بھی سوئی ہوئی ہے, باپ بھی سویا ہوا ہے, میاں بیوی سوئے ہوئے ہیں, جوان جوان لڑکیاں بستروں پر سوئی ہے, جوان لڑکے بستروں پر سوئے ہیں. اس گھر میں اللہ کی رحمتیں کیسے آئے گی؟ اس گھر میں فرشتے کیسے آئیں گے؟ یہ تو شیطانوں کا ہڈا بن چکا ہے, یہ تو شیاطین کا گھر بن چکا ہے. ایسے گھروں پر اللہ کی رحمت نہیں برستی جن گھر میں آج تک ہمارے جوان لڑکوں نے صبح کا سورج نہیں دیکھا, ہمارے شوہروں نے صبح کا سورج طلوع ہوتا ہوا نہیں دیکھا. سورج کے نکلنے کے بعد اڑتے ہیں, برش کر کے کاروبار پر چلے جاتے ہیں, پھر شکایتیں کرتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں, ہمارے پاس یہ بھی ہے, یہ تکلیف ہے, یہ تکلیف ہے. یہ تکلیفیں جو آئی ہے نا, یہ ہماری بدعملی کی بنیاد پر آئی ہے. اس سے میری بہنوں, نمازوں کی خود پابندی کرو, اپنے بچوں کو نمازی بناؤ. نماز کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو, قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو. فجر کے بعد سونے کی عادت مت ڈالو. فجر کے بعد ہم سورہ یاسین کی تلاوت کریں, ہمارے بچے سورہ یاسین پڑھے, ہمارے شوہر سورہ یاسین پڑھ کے کاروبار پر جاوے. مغرب کی نماز کے بعد سورہ تبارک الذی الف لام میم سجدہ پڑھے اور عشاء کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھے. میرے نبی نے فرمایا کہ جن کے گھروں میں سورۃ الواقعہ پڑھی جاتی ہے لم تصبہ فاقۃ ابدا, ان کے گھر میں کبھی تکلیف نہیں آتی, ان کے گھر میں کبھی غریبی نہیں آتی, ان کے گھر میں کبھی فقیری نہیں آتی. یہ 4 صورتیں اپنی زندگی کا معمول بناوے. ان 4 صورتوں کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑا سا وقت نکال کر قرآن کریم پڑھے, پاؤ پارا پڑھے, آدھا پارا پڑھے. اس کے ساتھ ساتھ ہم فجر کی نماز کے بعد 3 تسبیحات کی پابندی کرے. اللہ موقع دے, قرآن کریم کی تلاوت کے کرنے کے بعد ہم تیسرا کلمہ 100 مرتبہ پڑھے, درود شریف 100 مرتبہ پڑھے اور اللہ کے سامنے گناہوں کا استغفار کرنے کے لیے 100 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اگر اتنا نہ آتا ہو تو استغفر اللہ یہ صبح شام ملا کر ہم 6 تسبیحات کی پابندی کرے. یہ ضروری ہے میری بہنوں, اس سے ہمارا گھر کے اندر دین آئے گا, ہمارے گھروں میں اللہ کی برکتیں آئے گی, ہمارے گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آئے گی. اور قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم ہو رہی ہو, ہمارے گھروں میں تعلیم کا حلقہ لگے. جیسے آج بدھ کو جیسے ہمارا ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے اور ہفتہ واری اجتماع میں تعلیم ہوتی ہے, پھر کبھی کبھی کسی مولانا کی اور ساتھی کی بات ہوتی ہے. یہ ہفتہ واری تعلیم کا مقصد یہ ہوتا ہے, ہفتہ واری تعلیم میں ہم اپنی پڑوسن عورتوں کو لے کر آوے, ہمارے محلے کی مستورات کو لے کر آوے, اپنی جوان بیٹیوں کو لے کر آوے اور ہفتہ واری تعلیم میں آنے کے بعد ایک فکر کو لے کر جاوے کہ مجھے اپنے گھر میں روزانہ تعلیم کو زندہ کرنا ہے. اگر کتابیں میرے گھر پر پڑھی ہیں, کتابیں گجراتی میں بھی ہیں, اردو کے اندر بھی ہیں, ہندی کے اندر بھی ہیں, اور یہاں بازار میں کتابیں ملتی ہیں, نہ ہو تو کتابیں خرید لے. کتابیں خریدنے کی بنیاد پر جب گھر میں کتاب کی تعلیم ہوگی, اس میں صحابہ کے واقعات ہیں, صحابیات کے واقعات ہیں, اللہ کے نبی کی بیٹیوں کی زندگی ہے, اللہ کے نبی کی بیویوں کے واقعات ہیں, نوجوان صحابہ کی دینداری کے واقعات ہیں, اللہ کے راستے میں نکلنے کے واقعات ہیں کہ نماز کے پڑھنے پر کیا ملے گا, قرآن کے پڑھنے پر کیا ملے گا, اللہ کے ذکر کرنے پر کیا ملے گا, اللہ کے راستے میں نکلنے پر کیا ملے گا, درود شریف کے پڑھنے پر کیا اللہ کی نعمتیں برسے گی اور کتنی اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی, پڑوسی کے حقوق ادا کرنے پر کیا ملے گا, ماں باپ کی خدمت کے فضائل ہیں, اولاد کی تربیت کے فضائل ہیں, اللہ والوں کی زندگی کے واقعات ہیں, زکوٰۃ کے مسائل اور فضائل, زکوٰۃ کے فضائل ہیں, نہ دینے والوں پر وعیدیں ہیں, اور موت کے بعد کیا زندگی آنے والی ہے اور موت کے پہلے کیا تیاری ہونے والی ہے. یہ ساری باتیں کتابیں لکھی گئی ہیں. ہم مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد ایسے وقت میں ہمارے گھر میں کتاب کی تعلیم ہو رہی ہو کہ جس وقت میں ہمارے بچے بھی گھر پر موجود ہو, ہمارا شوہر بھی گھر پر موجود ہو, کسی کے جاب کا کسی کے ٹیوشن کا وقت نہ ہو, ایسے وقت میں آدھا گھنٹہ تعلیم کرے, کم سے کم 10 منٹ سے تعلیم شروع کرے, آہستہ آہستہ تعلیم کو تھوڑی تھوڑی بڑھاوے. جن کو کتاب پڑھنا آتا ہے وہ کتاب کا مطالعہ کر کے کتاب کی تعلیم کرے. انشاءاللہ گھروں میں تعلیم ہوگی, تعلیم ہمارے بچے تعلیم میں بیٹھیں گے. اگرچہ چھوٹے چھوٹے بچے تعلیم کو نہیں سمجھتے, لیکن اللہ کا نور, اللہ کے نبی کا نور, قرآن و حدیث کا نور ان کے دلوں پر جاتا ہے اور ان کے دل کے اندھیرے دور ہوتے ہیں, ان کے دل میں اللہ کا تعلق پیدا ہوتا ہے. ہمارے بچوں کے دل میں بچپن سے جو باتیں ان کے دلوں پر کانوں کے راستے سے جائے گی, وہی باتیں ہمارے بچے زندگی میں لیں گے.
اور تعلیم کی برکت سے ہمارے بچوں کا مزاج عمل والا بنے گا، ہماری بچیاں پردے کی پابند بنے گی، ہم خود پردے کے پابند بنیں گے، اور ہمارے جوان لڑکے عاشق رسول بنیں گے، ان کی نظروں کی حفاظت ہو جائے گی، ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا، ان کا لباس اسلامی لباس بنے گا، ان کا کیریکٹر اسلامی بنے گا، ان کا کلچر اسلامی بنے گا، گھر کا ماحول اسلامی بنے گا کہ ماں کے سامنے بات کرتے میں بیٹا شرم کرے گا، ماں کا ادب سیکھے گا، ابا کا ادب سیکھے گا، اس کے زندگی میں کھانے پینے کی سنتیں آئے گی، زندگی گزارنے کا طریقہ آئے گا، یہ ساری کی ساری باتیں گھروں میں تعلیم کے راستے سے آئے گی۔ اور اگر تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے گھر میں 6 صفات کا مذاکرہ ہو، موٹے موٹے 6 صفات بیان کرے، ایمان کتنی بڑی قیمتی چیز ہے، ایمان کی اہمیت، ایمان کی فضیلت، ایمان لانے کے لیے کیا کرنا ہے، اس لائن کی مشق کی بات ہو، نماز کے بارے میں، علم و ذکر کے بارے میں، اکرام مسلم، پڑوسی کے حقوق ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہے، ہم اپنے رشتہ داروں سے ہمیشہ بات کرنے والے بنے، اگر ہمارا جھگڑا ہو ہم جھگڑے کو ختم کرے، ہمارے گھر پر کوئی مہمان آوے مہمان کا اکرام کرے، اپنے علماء کی قدر کرے، چھوٹوں پر شفقت کرے، کھانا کھلانا، اللہ کے نبی کے مہمان ہمارے مسجدوں میں جماعت میں آوے ہم ان کی دعوتیں کریں، ہمارے ہاتھ سے روٹیاں پک رہے ہو، ہمارے ہاتھوں میں درد ہو رہا ہو، یہ سارا کا سارا اکرام ہے، اس پر میرا اللہ کیا دے گا ہم کبھی تصور نہیں کر سکتی۔ اکرام کی باتیں ہمارے گھروں میں پڑھی جا رہی ہو، اخلاص کے سارا کا سارا جو عمل میں کرتی ہو، جماعت کے لیے روٹی بناتی ہو، سالن بناتی ہو، اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہو، اپنے بچوں کی دینی تربیت کرتے ہو، ہم جتنا قرآن پڑھتے ہو، جتنا نماز پڑھتے ہو، یہ سارا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہو، بس میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اس لیے میں سب کچھ کر رہی ہو، میرا اللہ راضی ہو جائے گا تو میرا کام بن جائے گا۔ میری بہنوں، اللہ کا راضی ہو جانا ہماری زندگی کی بنیاد ہے۔ ایک بیٹی کا نکاح ہوا، اس کی سہیلیاں اس کے گھر میں جمع ہوئی اور کسی نے اس کے کانوں میں بالی پہنائی، کسی نے سر پر دوپٹہ پہنایا، کسی نے اس کے بالوں میں تیل لگایا، اس کے ہاتھوں میں کنگن پہنائے، اس کے پیروں میں پازیب پہنائے، پورے سونے اور چاندی کے زیورات سے اس دلہن کو سوارا اور سنگارا۔ تمام سہیلیوں نے کہا بہن تو کتنی اچھی لگتی ہے، تو کتنی خوبصورت لگتی ہے، تیرے کانوں کی بالیاں کتنی خوبصورت، تیرے سر کا دوپٹہ کتنے خوبصورت، تیرے بال کتنے خوبصورت۔ تو لڑکی رونے لگی اور یوں کہا تمہارے اچھا کہنے سے میں اچھا نہیں بنوں گی، جہاں مجھے جانا ہے وہاں کے لوگ مجھے اچھا کہیں، جب تک میرا شوہر مجھے پسند نہیں کرے میں تمہارے کہنے سے میں خوبصورت نہیں بن جاؤں گی۔ میرے بہنوں، ہم اللہ کی نگاہ میں پسند بن جاوے، اللہ ہمیں اچھا کہے، میری بندی کی نماز دیکھو، میرے بندی کا روزہ دیکھو، میرے بندی کا تقوی دیکھو، میرے بندی کے شوہر کی خدمت دیکھو، میرے بندی کے اولاد دیکھو، ان کی اولاد میں کتنا دین ہے، ان کی بچیاں کتنی پردے کی پابند ہیں، ان کے لڑکے دیکھو اذان کی آواز سنتے کی مسجدوں کی طرف بھاگ رہے ہیں، ان کے بچوں کے بال دیکھو سنت کے مطابق ہے، میرے نبی کے طریقے کے مطابق ہے۔ اللہ ہم کو دے کر اللہ ہمیں پسند کر لے تو ہمارا کام میری بہنوں بن جائے گا۔ سے ہمارے گھروں میں تعلیم ہو رہی ہو، 6 صفات کے مذاکرے ہو رہے ہو، اللہ کے راستے میں نکلنے کے تقاضے ہمارے گھروں میں آ رہے ہو کہ بیٹا اللہ کے راستے میں جاوے، باپ اللہ کے راستے میں جاوے، شوہر اللہ کے راستے میں جاوے، بھائی اللہ کے راستے میں جاوے۔ ہمارے گھر میں صحابہ کے گھروں کی طرح ترتیب بن رہی ہو، باری باری سب کا وقت اللہ کے راستے میں لگے، باری باری اس کے مذاکرے ہمارے گھروں میں ہو رہے ہو۔ ماں اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں روانہ کرے اور بیوی اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں روانہ کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کے دین کے کام میں تعاون کرتی ہے اور جو عورت اپنے شوہر کے دین کے کام میں مدد کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس عورت کو اپنے شوہر سے 500 سال پہلے جنت میں بھیجے گا۔ وہ عورت 500 سال پہلے جنت میں جائے گی، جنت میں جانے کے بعد اپنے آپ کو سنگارے گی، جنت میں جا کر خوبصورت بنے گی اور اپنے شوہر کا انتظار کرے گی۔ وہ عورت جس نے دنیا میں اپنے شوہر کے دین کے کام کا ساتھ دیا ہو۔ اس کے مذاکرے ہمارے گھروں میں ہو رہے ہو۔ 6 صفات کے مذاکرے کی برکت سے میری بہنوں ہمارے بچوں کا مزاج دعوت والا بنے گا، ہماری بچیاں اللہ کے دین کی داعیہ بنے گی۔ صحابیات اللہ کے دین کی داعیہ تھی، صحابہ اللہ کے دین کے مجاہد تھے، اللہ کے دین کے غازی تھے۔ ماں اپنے بیٹوں کو روانہ فرماتی تھی اور بیوی اپنے شوہر کو روانہ فرماتی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں تشکیل ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ
عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، دوڑو اپنے رب کی طرف اور ایسی مغفرت کی طرف اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ آپ نے صحابہ کو اللہ کے راستے میں جانے کی تشکیل کی۔ ماں اپنی بیٹی کو روانہ کر رہی ہے، بہن اپنے بھائی کو روانہ کر رہا ہے۔ ایک صحابی مسجد میں خاموش ہو گئے۔ آپ نے کہا تمہیں اللہ کے راستے میں نہیں جانا؟ حضرت اقربہ وہ خاموش رہیں، وہ گھر پر گئے۔ ان کا ایک چھوٹا سا بیٹا بشیر تھا، ابا دنیا سے، ماں دنیا سے جا چکی تھی، مدینہ منورہ کے چھوٹے سے دیہات میں رہتے تھے۔ اپنے بیٹے کے سامنے کہا بیٹا آج اللہ کے نبی نے اللہ کے راستے میں جانے کی تشکیل فرمائی، پورا کا پورا صحابہ کا مجمع جا رہا ہے، بیٹا تم مدینہ کے دیہات میں اکیلا ہے، تیری ماں نہیں، تیرا بھائی نہیں، تیری بہن نہیں، بیٹا میں کیا کروں؟ وہ صحابیات کا بیٹا تھا جس ماں نے اپنے بیٹے کو دین کی بنیاد پر ہی پالا تھا کہ ابا جان آپ اللہ کے راستے میں چلے جاؤ، مجھے اللہ کے حوالے کر دو، اللہ میرا محافظ ہے۔ باپ نے اپنے بیٹے کو اونٹنی پر بٹھایا، دونوں باپ بیٹے بات کرتے کرتے جا رہے ہیں۔ جب مدینے کی سرحد آئی تو بیٹے نے کہا، اب ابا نے بیٹے کو کہا بیٹا اب میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں۔ حضرت بشیر نے فرمایا ابا جان آپ جیسے ہی آپ کا وقت پورا ہو جاوے، غزوہ پورا ہو جاوے، جلدی سے واپس آ جانا، میں مدینہ منورہ میں اکیلا ہوں۔ یوں کر کے باپ بیٹے کی جدائی ہو گئی۔ کس کو پتا تھا کہ دوبارہ باپ کا چہرہ دیکھنے کو نہیں ملے گا؟ حضرت بشیر 8 سال کے بیٹے فرماتے ہیں میں ہمیشہ مدینہ منورہ کی پہاڑی پر چڑھ جاتا اور اپنے ابا کے آنے کا انتظار کرتا، میرے ابو آ جائیں گے، میرے ابو کل آئیں گے۔ ایک بار میں نے دیکھا آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم صحابہ کے مجمع کے ساتھ آ رہے ہیں، میں مارے خوشی کے دوڑتا دوڑتا صحابہ کے لشکر میں پہنچا، میرے ابا مجھے دکھائی نہیں دے تو میں نے اپنے اللہ کے نبی کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کے پوچھا یا رسول اللہ این ابی این ابی، یا اللہ کریم میرے ابو جان کہاں ہے؟ میرے ابا مجھے نہیں دیکھتے تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت بشیر فرماتے ہیں جب میرے نبی نے اپنی گردن کو جھکایا اور ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تو میں نے یقین کر لیا لقد علمت ان ابی قد استشهد یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے نبی میں نے یقین کر لیا ہے کہ میرے ابا اللہ کے راستے میں گردن کٹوا چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ پھر حضرت بشیر فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ کر ایک درخت کے نیچے وہ چھوٹا سا لڑکا بیٹھ گیا اور اللہ کے سامنے یوں کہا یا اللہ میری ماں بھی نہیں، یا اللہ میرے ابو بھی نہیں، من یطعمنی، کون مجھے کھانا کھلائے گا، کون مجھے پانی پلائے گا، یا اللہ کون میرے سر پر ہاتھ پھیرے گا؟ یہ بھی چھوٹا سا بیٹا اللہ کے سامنے کہہ رہا تھا۔ صحابہ میں رونے کا کوہرام مچ گیا۔ میرے نبی نے روتے روتے فرمایا، حضرت بشیر کے سر پر ہاتھ پھیر کر فرمایا اما ترضا یا بشیر ان اباک محمد وان امک عائشہ، میرے بیٹے بشیر کیا جو اس بات پر راضی نہیں کہ تیرے ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور تیری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہو؟ تب جا کر حضرت بشیر نے رونا بند کیا۔ میری بہنوں اتنی بڑی قربانی اللہ کے راستے میں صحابہ نے دی ہے، تب جا کر ہمارے پاس اللہ کا دین پہنچا ہے۔ اس لیے 20 اگست کو ہماری جماعت 4 مہینوں کی بن رہی ہے۔ آپ اپنے بیٹوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو، شوہروں کو اللہ کے راستے میں بھیجو۔ آپ کے بیٹے جماعتوں میں نکل کر اللہ کو پہچانیں گے، ماں کے حقوق کو پہچانیں گے، اپنے بیوی کی خدمت کو جانیں گے، بیوی کا حق کتنا بڑا مجھ پر تھا، آج میں نے بیوی کے حق میں کوتاہی کی، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ کتنے شوہر جماعتوں میں آ کے روتے ہیں اور اپنی بیوی کو یاد کر کے روتے ہیں، میں نے اپنی بیوی کو کتنی گالیاں بولی، میں نے اپنی بیوی کو کتنا ستایا۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد اولاد کو ماں کی قدر ہوتی ہے اور شوہروں کو بیویوں کی قدر ہوتی ہے، اس لیے ان کو جماعتوں میں بھیجو، ان کا ایمان بنے گا، ان کے دلوں کے اندھیرے دور ہو گئے۔ اور آپ بھی اپنی ترتیب بنا کر 3 دن اپنے محرم کے ساتھ اللہ کے راستے میں 3 دن جاؤ۔ جن بہنوں کے 2 مرتبہ 3 مرتبہ 3 دن لگ چکے ہیں وہ بہنیں اللہ کے راستے میں عشرہ لگاوے، 10 دن لگاوے، اور 10 دن لگ چکے 1 آدھ 2 مرتبہ تو اللہ کے راستے میں چلہ لگاوے، اگر چلہ لگ چکا ہے تو اللہ کے راستے میں 2 مہینہ بیرون جاوے۔ یہ مستورات کے نکلنے کی ترتیب ہے۔ اسے میری بہنوں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، اپنے گھروں کی تعلیم مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ ہفتہ واری تعلیم مضبوط کرو اور اپنے گھروں میں دین کا ماحول بنے اس کے لیے کوشش کرو، اور وقت نکال کر اللہ کے سامنے دعا کرنے کی عادت ڈالو۔ ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، آدھا گھنٹہ 15 منٹ اللہ کے سامنے دعا کرو۔ اللہ پاک ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ ابھی دعا ہوگی، دعا کے بعد ہماری ذمہ دار مستورات تشکیل کر کے پرچہ مسجد کے اندر بھجوا دے۔
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ تیری مرضیات پر زندگی گزارنا آسان فرما. تیرے نافرمانی والے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ بڑے بڑے کبیرہ گناہ کیے ہیں، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، کمزور ایمان ہے، ہمارا عمل بھی کمزور ہے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. آپ بڑے معاف کرنے والے اللہ ہیں، آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں. یا اللہ ہم سب کی پوری پوری مغفرت فرما دے. اے میرے مولا اس محلے والے کو قبول فرما، جن گھر میں مستورات کا اجتماع ہوا ہے ان گھر والوں کو اے اللہ ان کے بچوں کو قبول فرما. اس گھر کی مستورات کو دین کی محنت کے زندہ کرنے کا ذریعہ بنا. جتنی مستورات مولا تعلیم میں آئی ہیں ان کی قربانی قبول فرما. ان کے گھروں میں دین کو زندہ فرما. ان کے بچوں کو دین کے داعی عالم بعمل بنا. یا اللہ ان کے گھر کے تمام پریشانیوں کو دور فرما. پورے محلے میں یا اللہ جتنے رسومات بدعات اس کو ختم فرما کر سب کو توحید کے پرچم کے ساتھ زندگی گزارنا آسان فرما. یا اللہ پوری امت مسلمہ کی پوری پوری حفاظت فرما. تیرے راستے میں دین کے لیے دیر کے لیے دور کے لیے مولا اے میرے مولا موت تک ہمیں قبول فرما. یا اللہ سال کے لیے یا اللہ 4 مہینوں کے لیے قبول فرما. بیرون کے لیے اندرون کے لیے قبول فرما. اس دائیں کی صفات ہماری زندگی میں شامل فرما. یا اللہ خلوت ہماری پاک فرما. تیرے سب میں راتوں کو رونے والا بنا دے. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے اساتذہ کی، ہمارے دوستوں کی، ہمارے شاگردوں کی مغفرت فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.